السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک بہت ہی مردود شخص ہے جس کا نام ہے آصف رضا علوی۔ دیکھیے، اس کا نام میں نے لیا ہے لیکن یہ نام لینے لائق تو نہیں ہے، بلکہ میں اس کو جتنے بھی الفاظ سے نوازوں وہ اس کے لیے کم ہوں گے۔ اس سے پہلے 11 یا 12 FIR درج پاکستان میں اس کے نام پر موجود ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا ذلیل اور رسوا اور مردود زمانہ شخص ہے کہ ابھی تک یہ باز نہیں آ رہا، اور یہ ہمیشہ کبھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی حضرت عمر فاروق کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی یہ حضرت حفصہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ مطلب آئے دن یہ کسی نہ کسی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو ذاکر کہتا ہے، شیعہ بتاتا ہے، لیکن اس کا آپ کوئی سا بھی بیان اٹھا کر دیکھ لیں، یہ اکثر و بیشتر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ یہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے۔ پھر یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، حالانکہ خود شیعہ مولویوں نے اس کا رد کیا ہے اور کہا کہ یہ پیٹ کا پجاری ہے۔ ایک رات کے 12 لاکھ روپے، بلکہ کچھ لوگوں نے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ، مطلب کوئی حد نہیں ہے۔ ان لوگوں نے امام حسین کے نام پر کاروبار کر رکھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی 10 محرم الحرام کو کاروبار بند کرنا چاہیے، جبکہ یہ ذلیل خود 2-3 لاکھ روپے لے کر کے بیان کرتے ہیں، خود کاروبار کرتے ہیں۔ تو میں ان ذلیلوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ذلیل نے ابوبکر صدیق کو معاذ اللہ کافر کہا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا عقیدہ بالکل ایسا عقیدہ ہے، ظاہر اور باہر ہے۔ آپ سن لیں، اگر کوئی شخص حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر بغض رکھتا ہے تو وہ ہماری نظر میں منافق ہے، اور اگر کوئی ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سے بغض رکھتا ہے تو وہ ہماری نظر میں کافر ہے۔ اب ہمارا موقف آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب سے یہ ہوا تب سے پاکستان کے اندر بے تحاشا ایک طریقے کا شور برپا ہے، سب لوگ پریشان ہیں، سنیوں کا دل چھلنی ہو گیا ہے۔ اور اس میں مفتی حنیف قریشی صاحب جو کہ ایک سنی عالم دین ہیں، حالانکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں اکثر و بیشتر علماء کرام بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں ایسے کچھ بیانات ان کے ہیں جس کی وجہ سے ان پر انگلی اٹھائی گئی۔ میں اس بات کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہاں، ان کے کچھ بیانات ایسے ہیں جس میں امیر معاویہ کی گستاخی پائی گئی، اس کے علاوہ ابو سفیان کی گستاخی پائی گئی، اور بھی کئی سارے ایسے بیانات ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی بو آتی ہے کہ یہ صحابہ کرام کی گستاخی کریں۔ لیکن پچھلے دنوں میں انہوں نے کیا کیا تھا، کھلم کھلا توبہ کی تھی، اور کہا تھا میں اپنے سارے بیانات سے رجوع کرتا ہوں۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کسی کی نظر میں ابھی بھی مفتی حنیف قریشی صاحب اگر ابھی بھی غلط ہیں تو بس اتنا کہوں گا، دیکھیے اگر غلط ہیں تو پلیز آپ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ جو بھی سنی عالم ہے وہ ہمارا ہے۔ اگر ان کی زبان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں، تو میں آپ سے بڑی ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، وہ آخر ہیں تو ہمارے، لہٰذا آپ ان کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی، رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مسلک اہل سنت، جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے جو بیان سنا ہے کل کا آصف رضا علوی کے خلاف، اس میں مفتی صاحب اتنے زیادہ جوش میں نے ان کو اتنا زیادہ جوش میں پہلے بھی دیکھا ہے، مگر اس وقت بہت زیادہ جوش میں، اور انہوں نے آج بالکل کلیئر کٹ تمام شیعوں کو بتا دیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا میں اس لیے کہتا ہوں، دیکھیے ہم ہر چھوٹی سی بات پر یا کسی بھی معاملے میں اپنے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی آپ کی نظر میں سنی عالم غلط ہے تو آپ اس کے توبہ اور رجوع کی دعا کریں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رہیں گے توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا مفتی صاحب کا یہ بیان آپ سنیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی شخصیت کیا ہے۔ یہ ویڈیو آگے پہنچائیں اور مفتی صاحب کا بیان ضرور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ صحابہ سارے ہیں پر ابو بکر سب کا امام ہے۔ میں آپ پہ صدقے جاؤں، خدا کی قسمیں سنیوں، چونکہ یہ موسم محرم الحرام کا ہے، لیکن ہمارے دل جلے ہوئے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی گستاخیوں پر۔ ایسا نہیں ہے ہم تو اپنے کسی علاقے کے زیارت اور پیر کی بھی اپنی برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو کسی ولی کی بھی اپنی برداشت نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے جسے میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کو کندھوں پہ اٹھایا اور ابو بکر کے کندھوں پہ خود حضور تشریف فرما ہوئے۔ اور مجھے ایک جملہ کہنے دو، میں مسلکی جھگڑوں میں نہ کبھی پڑا اور نہ ہی میں یہ مناسب سمجھتا ہوں ملکی حالات کے تحت، لیکن
کچھ لوگوں کو دیکھا وہ ایک 4 پاؤں والے جانور کا ادب کرتے ہیں، شبی نکالتے ہیں اس کی. نکالو، اچھی بات ہے. کہتے ہیں کہ یہ حسین پاک کے سواری کے گھوڑے کی شبی ہے، یہی کہتے ہیں شبی ہے، وہ نہیں. اور بھائی جس سواری پہ حسین بیٹھے مجھ جیسے ہزاروں سواری کے کھروں پہ قربان. سواری وہ نہیں ہے، اس جیسا دکھتی ہے. حالانکہ ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کبھی تم کالا لے آتے ہو، کبھی سفید لے آتے ہو، کبھی سرخ لے آتے ہو، لیکن ہم کہتے ہیں چلو 4 ٹانگوں والا ہے، ذات کا وہی گھوڑا ہے جس پر امام علی مقام بیٹھے تھے. شبی نکالتے ہیں. بسم اللہ. میں فتنہ بات نہیں ہوں سرکار، میں کہتا ہوں اللہ کرے تم اور ادب کرو، شبی کی تم ادب کرو، لیکن خیال کرنا امام علی مقام جس گھوڑے پر بیٹھے تم صدیوں بعد اس گھوڑے کی اتنی عزت کرتے ہو کہ اگر اس کو کوئی پتھر مارے تم اپنے مسلک کی توہین سمجھتے ہو. کہتے ہو کہ اس گھوڑے جیسا دکھتا ایک جانور تھا کربلا میں جسے ذوالجلال کہتے تھے، حسین اس پہ بیٹھے تھے، یہ اس کی شبیہ ہے، اس سے نسبت ہو گئی ہے. حسین اس پہ بیٹھتے تھے. ارے جس پر حسین بیٹھے وہ گھوڑا نہیں، اس کی شبیہ اگر اتنی بابرکت ہے تو ابو بکر کے کندھوں پہ تو میرے مصطفیٰ بیٹھے ہیں. اگر حسین کی سواری کے جانور کی شبیہ ذوالجلال اتنا عزت والا ہے تو بتاؤ میرے مصطفیٰ جس ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے وہ ابو بکر کتنی شان والا ہوگا. تو یار ہمیں کیسے چین ہے؟ ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہے، ہمارے دل جلے ہوئے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے یار غار کو گالیاں دی گئی ہیں، میرے نبی کے صاحب مدار مصطفیٰ کے یار غار و یار مدار ابو بکر صدیق کی تکفیر کی گئی ہے. خدا کی قسم اگر ہمیں اپنے ملک کے تباہی کا اندیشہ نہ ہو یا فرقہ واریت کا اندیشہ نہ ہو، اگر ہم اپنے دل کا درد لے آئے یہاں آگ لگ جائے، یہاں نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ہم صبر کیے ہوئے ہیں. یہ محرم کے دن ہن میں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے. آگے میں آپ سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ سنیو، تمہیں واسطہ مصطفیٰ کا ہو نہ جتنا ہو سکے گلی گلی نگر نگر ابو بکر کے نعرے لگاؤ، تاکہ جس طرح سیدہ کائنات کی بے ادبی ہوئی، بے ادبیاں کرنے والے چکرا گئے. کرونے کے باوجود کوئی گلی، کوئی گھر، کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں زہرا 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 سیدہ فاطمہ کے قصیدے نہ گونجے ہوں. اسی طرح بتلاؤ ان گستاخوں کو کہ صدیاں بیت گئی ہیں، ہر زمانہ مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کی آل کا، مصطفیٰ کے صحابہ کا ہے. انشاءاللہ جب تک اس دھرتی پہ اہل سنت باقی ہیں صدیق اکبر کی صداقت کے نعرے لگتے رہے. سارے صحابہ شان والے بھائی، لیکن ابو بکر جیسا جیڑا ہاتھ تلے کرسی میں سمجھسا او بھی اندروں اندروں کوئی نہ کوئی ادھے وچ گڑبڑ ہے. ابو بکر جیسا انج مزہ آیا نا، انج پتہ لگے اس نہیں بیٹھے ہوئے ہو. ابو بکر صدیق جیسا، ہائے 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 ہائے. خدا کی قسم ویسے میں لائیو نہیں چلانے دیتا پروگرام، کیونکہ کئی دفعہ لفظ ایسے ہوتے ہیں پھر وہ فتنہ ہی پڑتا ہے. میں نے کہا چلاؤ آج پتہ لگے کہ ابو بکر صدیق کے ماننے والے مرے ہوئے نہیں ہیں، زندہ ہے اس دھرتی پر. اور یہ بھی اسلام آباد کے اندر اعلان ہو رہا ہے، یہ بھی اسلام آباد کی دھرتی کے اوپر یہ تقریر ہو رہی ہے. اس لیے ذرا نعرہ گونج جائے، گلی گلی نگر نگر ابو، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. اللہ نے ہر شر میں سے ایک خیر کا پہلو نکالنا ہوتا ہے. واہ میرے رب، اس بے ادب بدتمیز نے میرے نبی کے یار غار پہ انگلی اٹھائی. الحمدللہ جنہیں ویسے اتنا زیادہ وہ خیال نہیں بھی ہوتا، اب غیرت ایمانی نے مجبور کیا، وہ چلتے چلتے بھی
میں گلی گلی نگر نگر ابو بکر یہ جڑے میرے بالکل سامنے والے ہو تسی کیوں کوئی پریشان تے نہیں ہونا ہے بالکل سامنے والے پاس گلی گلی نگر نگر لیکن ہم صرف اتنی بات پہ ہی رکنے والے نہیں ہیں ہم تو تھوڑی اور بھی آگے بات کرتے ہیں گلی گلی نگر اور گلی ہاں نگر نگر گلی گلی علی علی